السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وعدہ کے مطابق آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں، اور حج اور عمرہ میں سعی کا عمل کس کی سنت ہے۔ ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ مکہ کی سنسان وادی میں کون سا قبیلہ آ کر آباد ہوا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حق کی اشاعت کے لیے مناسب زمین کی تلاش میں سفر کر رہے تھے۔ وہ کچھ مدت شام میں رہنے کے بعد اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے، جہاں سنان بن علوان نامی حکمران نے ان کی بزرگی کے اعتراف میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور نومولود بیٹے اسماعیل کو مکہ کی ایک وادی میں چھوڑ آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان میں ان کی بیوی بھی برابر کی شریک تھی۔ محترم ناظرین، مکہ اس وقت بالکل سنسان، پانی اور سبزے سے خالی جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل سفر کر کے شام سے جزیرۃ العرب پہنچے اور بیوی بچے کو مکہ کے تپتے ہوئے چٹیل میدان میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ بیوی کے پاس صرف ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی تھیلی توشے کے طور پر رہنے دی۔ حیران اور پریشان حضرت حاجرہ نے بار بار سوال کیا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ نے خود کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا۔ حضرت حاجرہ بولی، پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی گھاٹی کو عبور کر دیا تو رفیقہ حیات اور بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تب انہوں نے مڑ کر اس وادی کی طرف منہ کیا جہاں انہوں نے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ پہاڑوں سے گھری مکہ کی وادی کائنات کا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی اللہ کے سب سے بڑے گھر کے آثار ریت کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے انبیاء اور رسل اس کی زیارت کرنے اور اس کی برکات حاصل کرنے یہاں آتے رہتے تھے۔ تب ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے ہاتھ بلند کر کے بارگاہ الہی میں یہ درخواست پیش کی کہ اے ہمارے رب، میں اپنے اولاد کو آپ کے باعظمت گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں، کھیتی کے قابل نہیں، آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے تو آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ محترم ناظرین، حضرت حاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی اور خود اس مشکیزے سے پانی پیتی رہی، مگر تپتے ہوئے صحرا میں یہ تھوڑا سا پانی کہاں تک ساتھ دیتا؟ جلد ہی ختم ہو گیا۔ ماں کا دودھ سوکھ گیا، ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلانے لگا۔ جب پانی ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے۔ حضرت حاجرہ بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر کسی مدد کی تلاش میں بار بار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ دوڑنا 7 مرتبہ ہوا، جو آج بھی حج اور عمرہ میں سعی کے نام سے عبادت ہے۔ تو یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ تب اچانک ایک آواز ابھری جیسے کوئی آ رہا ہے، تو حضرت حاجرہ نے آنے والے کو دیکھنے سے پہلے ہی پکار کر کہا، مدد کرو اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے۔
اگلے ہی لمحے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے فوراً وادی کے ایک گوشے پر اپنا پر مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑتے شیرخوار بچے اسماعیل کے لیے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے خوش ہو کر کہا، زم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ محترم ناظرین، یمن کا ایک خانہ بدوش بنو جرہم نامی قبیلہ یہاں سے گزر رہا تھا، جو پانی اور چارے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے جب دور فضا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ قریبی علاقے میں پانی میسر ہے۔ جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ زمزم کا چشمہ اور اس کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بی بی ہمیں یہاں قیام کی اجازت دے دی۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح بنو جرہم یہاں آباد ہو گئے۔ یوں مکہ شہر کی بنیاد پڑی۔ محترم ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر ایک صالح نوجوان بنے۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ عظیم جواب دیا جس نے ایمان اور قربانی کی تاریخ رقم کر دی۔ ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ اس دوران شیطان نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا، اور پھر آخر مینا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو کاٹنے سے روک دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ندا دی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک عظیم مینڈا بھیج دیا گیا، اور یوں قربانی کا فریضہ قیامت تک کے لیے سنت بن گیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی چاہت اور اپنی سب سے عزیز چیز قربان کر دینا ہی اصل بندگی ہے۔ آج بھی ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اس عظیم واقعے کی یاد تازہ رہے اور ہمیں اللہ کی اطاعت کی تعلیم ملے۔